اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 44۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ظلم کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ ظلم اللہ کی مقدوریت میں ہے، کرتا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے۔ وہ ظلم کر کے کیا لینا چاہے گا کسی سے؟ کسی پر زیادتی کر کے کیا مفاد لینا چاہے گا؟ اللہ کسی قسم کے مفاد کا محتاج نہیں، تمام مفادات اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ ظالم ہیں، اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنی دنیا پر، اپنے آخرت کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ انسان ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بحث ہے عدلیہ اور غیر عدلیہ کے درمیان، وہ بھی قابل ذکر ہے۔ عدلیہ کا کہنا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل ہے۔ غیر عدلیہ جو مکاتب فکر ہے، کلامی مکتب ہے۔ عدلیہ کس کو کہتے ہیں؟ عدلیہ شیعہ، اثنا عشری، امامیہ اور معتزلہ۔ جو امامیہ، شیعہ، اثنا عشری نہیں ہے، اہل سنت کے ایک کلامی مذہب ہے معتزلہ۔ معتزلہ اور شیعہ اثنا عشریہ، ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ اللہ عادل ہے۔ دوسرے مکاتب فکر کا یہ موقف نہیں ہے، وہ اللہ کو عادل نہیں کہتے۔ پھر وہ کیا اللہ کو ظالم کہتے ہیں؟ نہیں، ظالم بھی نہیں کہتے، عادل بھی نہیں کہتے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ خدا ظالم بھی نہیں، عادل بھی نہیں ہے؟ جی، وہ اس طرح کہتے ہیں، عادل اس کو کہتے ہیں جسے ظلم ہو سکتا ہو اور پھر ظلم نہ کرے۔ جس طرح کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے اور پھر علم نہ ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ ایک پتھر کو جاہل نہیں کہتے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک ہے جس سے ظلم صادر ہو سکتا ہے اور پھر ظلم نہیں کرتا، وہ عادل ہے۔ دوسرا وہ ہے جس سے ظلم صادر ہی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو ظالم نہیں کہیں گے، وہ عادل نہیں کہیں گے، وہ ظالم بن نہیں سکتا کہ ہم عادل کہیں۔ وہ اس طرح اللہ کو عادل نہیں کہتے کہ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا یعنی ظلم کرنے پر اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ایک یہاں پر نقطہ ہے، وہ اگر سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، کوئی زیادہ باریک بھی نہیں ہے۔ ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے۔ یہ اچھائی اور برائی کا سمجھنا جو ہے، یہ اس کا مصدر کیا ہے، سورس کیا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ یہ عدلیہ کا کہنا ہے کہ وہ عقلی ہے، عقل اس کا سورس ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے، اچھی چیز ہے، اور وہ چیز بری چیز ہے۔ حسن قبح کا مصدر عقل ہے، ایک موقف۔ دوسرا موقف یہ ہے نا، عقل کے کیا مجال کہ وہ حسن قبح کا ادراک کرے۔ حسن قبح کا مدرک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عدلیہ کا کہنا ہے ما حسنہ العقل فہو حسن وما قبحہ العقل فہو قبیح۔ ایک دوسرے مکاتب کا کہنا ہے نا، ما حسنہ الشارع فہو حسن وما قبحہ الشارع فہو قبیح۔ بات ادھر ہے کہ حسن قبح، نیکی اور برائی، اس کا مصدر و منبع ماخذ صنعت کیا ہے؟ عدلیہ نے کہا صنعت عقل ہے، غیر عدلیہ نے کہا صنعت اللہ ہے۔ جو کہتے ہیں صنعت عقل ہے، ان کے نزدیک عقلاً ظلم بری چیز ہے۔ اللہ اس بری چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ہٹ کر ظلم اپنی جگہ بری چیز ہے، اس کا ادراک اللہ کے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا، مدرک صنعت اللہ نہیں ہے، عقل ہے، کہ اس لیے کہ وہ عاقل لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس صنعت کو نہیں مانتے، عقل کی صنعت کے حوالے سے اس کو قبیح سمجھتے ہیں، اور عقل کے صنعت کے حوالے سے عدل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس حسن قبح کا مدرک و صنعت عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قبیح کا ارتکاب نہیں کرے گا، اللہ عادل ہے، قبیح کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اگر اس قبیح کا بالفرض بفرض محال ارتکاب کرے تو عادل نہیں رہتا، یہ عدلیہ کا موقف ہے۔ غیر عدلیہ جو کہتے ہیں صنعت خود اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر ظلم کرے، تو کوئی کام کرے تو وہ ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ جو کام کرتا ہے وہ ظلم ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے انجام دینے سے وہ ظلم نہیں ہوتا، چونکہ کسی چیز کے قبیح ہونے کا مدرک خود اللہ ہے۔ جب ایک عمل کو خود اللہ انجام دے گا وہ قبیح نہیں رہتا، ایک۔ لہٰذا اگر تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے اللہ، اور سب کافرین کو جنت میں ڈال دے، یہ قبیح نہیں ہے۔ کیوں قبیح نہیں ہے؟ اس کی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتا، کلام پاک میں کہا ہے، اور اگر برابر کر دے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، اس لیے کہ خود اللہ نے کیا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ حسن ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر کسی فاسق کو اور کسی مومن کے برابر کر دے تو وہ حسن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کیا ہے۔ عدلیہ کا کہنا ہے نہیں، وہ حسن نہیں ہوگا، وہ بذات خود قبیح ہے عقلی ادراک سے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس بحث کو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس، خدا ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ لا یظلم کا جو لفظ صادق آتا ہے وہ اس لیے صادق آتا ہے کہ ظلم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ کو احتیاج نہیں ہے ظلم کرنے کا۔
البتہ لوگ اپنی ذات کے اوپر، چونکہ انسان ظلوم و جہول ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، ناعاقبت اندیش ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی کہ گویا وہ دن کے ایک گھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو پچھلی زندگی، دو قسم کی زندگی پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کا آغاز موت اور قبر سے، قبر میں جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ درمیانی حصہ، یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا درمیانی حصہ، یہ برزخ ہے۔ برزخی زندگی بھی چھوڑ چکے ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی، جب حشر ہوگا، یعنی تمام خلائق کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اس وقت ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک برزخی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی خواہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، قیامت سامنے آنے کے بعد یہ دونوں زندگی جو ہے وہ انسان کی نظر میں ناچیز ہوگی کہ دنیا کی زندگی ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں سمجھے گا۔ یار تھوڑا سا وقفہ تھا، یتعارفون جملہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی۔ یتعارفون کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف، جیسے ایک جگہ پر بیٹھے، مل بیٹھے، ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کا تعارف ہو گیا، بس اتنا وقت گزر گیا۔ آپس میں تعارف کے اوپر کتنا وقت لگتا ہے، یتعارفون بینہم، اتنا وقفہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ ہم تو قیامت میں دنیا میں ایک گھڑی سے، ایک وقفے مختصر ایک وقفے سے زیادہ نہیں رہے۔ یوں ان کو دنیا کی زندگی لگے گی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، جن لوگوں نے اس لقاء اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جانے کو جھٹلایا تھا، وہ آج خسارے میں ہے، اور آج ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، گمراہی میں تھے، غلط فہمی میں تھے۔ یہ لفظ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، لفظ ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قیامت کا لفظ ہے، قیامت یعنی دنیا کی زندگی کی طرف اشارہ ہے یا برزخی زندگی کی طرف اشارہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں نہیں، دنیاوی زندگی، یتعارفون دنیاوی زندگی میں ہوگا،
اور لوگ کہتے نہیں برزخی زندگی مراد ہے کہ برزخی زندگی میں بھی یتعارفون ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعارف ہوتا ہے۔ برزخی زندگی میں کہتے ہیں مومنین جو ہے، جو اہل جنت ہے وہ وادی السلام میں، اور جو لوگ اہل نار ہے وادی برہوت میں۔ پھر علماء میں اختلاف ہے کہ برزخی زندگی سب کے لیے ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے سب کے لیے ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے سب کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت بڑے ظالموں کے لیے ہے، اور بہت بڑے خدا ترس مقرب الہی لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے شہداء ہے، شہداء کے لیے قرآن کی صراحت موجود ہے کہ وہ احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون۔ بہرحال جو یہ لوگ جب قیامت کے دن زندہ ہوں گے تو پھر ان کو ایسا لگے گا کہ برزخی زندگی بھی مختصر تھی، کہ قیامت کے احوال جو ہے، احوال یعنی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں جو ہے اس قدر ہوں گے، قرآن مجید میں ہے کہ اس دن جو ہے وہ انسان ایک دن میں بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ لڑکپن کی عمر میں ہوگا، بوڑھے ہو جائے گا۔ اس قدر یوم قیامت جو ہے وہ اتنے، اس کو فزع اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑی ہولناکی ہے قیامت کا دن۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کا ثواب لے کر قیامت کے میدان میں پہنچتا ہے پھر بھی اس کو تھوڑا لگے گا، یار یہاں تو بہت زیادہ راہ کی ضرورت تھی، میں تو کچھ نہیں لے کر آیا۔ 70 انبیاء کا ثواب لے کر پہنچتا ہے، وہ اس ہولناکی کے مقابلے میں پچھلی زندگی ہیچ نظر آئی۔ بہرحال اس کا ہم کو ادراک اس زندگی میں نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ دن رات گریہ کے حالت میں گزارتے ہیں، دن رات گریہ کے حالت۔ سید شہداء فرماتے ہیں میں اپنے والد کی خدمت میں جب بھی وارد ہوا گریہ کی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شاہد امت ہے، شاہد گریہ کر رہا ہے، جن کی گواہی دینا ہے وہ بے پرواہ ہے، ہم لوگ کیا ہیں۔ اگلی آیت ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں بہرحال پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ شاہد ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، مکی کی زندگی میں ایک کامیابی کی نوید ہے۔ اس میں فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے ساتھ ان کا کیا انجام ہوگا ایک وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ وعدہ عذاب ہے، وعدہ نابودی ہے، یہ لوگ نابود ہو جائیں گے، یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، اور آپ ہی کامیاب رہیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اس وعدے کا کچھ حصہ تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائیں، کچھ حصہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے ان میں سے بعض آپ کو ہم آپ کی زندگی میں دکھائیں گے۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو ہم اپنی طرف بلا لیں گے، اس دنیا سے پہلے ہی اٹھا لیں گے، یعنی کچھ حصہ تو ہم نے آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دینا ہے۔ مکی زندگی میں یہ خبر ہے۔
جو وعدہ عذاب اور جو وعدہ نابودی ان لوگوں کے بارے میں ہم نے آپ کو دیا ہے، کچھ حصہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ چنانچہ مکی زندگی کے بعد جنگ بدر سے اس وعدے کا پورا ہونا شروع ہو گیا، دکھانا شروع ہو گیا، اور پھر فتح مکہ تک کافی کچھ دکھایا گیا، اور فتح مکہ کے بعد جنگ حنین میں بھی ان کی شکست اور مشرکین کی نابودی، اور جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور آج رسول اللہ کے رحم و کرم کے اوپر یہ لوگ، سبحان اللہ، اسی کے رحم و کرم کے اوپر رسول اللہ کے آزاد کردہ کے عنوان سے طلقاء کا داغ لے کر اپنے چہرے پر، اذهبوا فإنکم طلقاء، طلقاء کا داغ اپنے ماتھے کے اوپر لے کر کے زندگی کرتے رہے، اور دکھا دیا۔ اور رسالت مآب کے بعد جزیرہ عرب سے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام نے اسے کرۂ ارض کے اکثر علاقوں میں پھیلنا شروع کر دیا، اور یہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی میں ہم پورا بعض حصہ دکھا دیں یا دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا دیں، بہرحال ان لوگوں کو یہ وقت سے مربوط ہے، یہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے یا آپ کی زندگی کے بعد دے، بہرحال ہر صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے ساتھ ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اتمام حجت اور اپنا پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ہدایت کا سامان فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کسی امت کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، ہر امت کی طرف جو ہے وہ ایک رسول بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں مباحث ہے، وہ بہت سے آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، ان میں ہم انشاءاللہ مکمل یہاں بحث کریں گے۔ بہرحال مجملاً یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس تک کوئی براہ راست امت نہ آئی، پیغمبر نہ آیا ہو یا پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ مثلاً یورپ کی قومیں ہیں، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ کوئی ایسی امت، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور اگر پیغام کسی وجہ سے نہیں پہنچتا ہے، پیغام نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں ان سے باز پرسی بھی نہیں ہوگی۔ ان کو ہماری شریعت کے عرف میں مستضعف کہتے ہیں۔ ہمارا ائمہ سے پوچھا گیا مستضعف کون ہے؟ فرمایا مستضعف الذین لا يعلمون الاختلاف، مستضعف ان کو کہتے ہیں جن کو اختلاف کا پتہ نہیں ہے۔ ایک مذہب کا پتہ ہے، صرف بودھائی کا پتہ ہے یا ہندوازم کا پتہ ہے، کوئی مسلمان بھی ہے نہیں بات پہنچ سکی اس تک، یا مسلمان مذاہب میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہے دنیا میں
کہ ان کو صرف اپنے مذہب کا پتہ ہے، کسی اور اختلاف کا اصلاً پتہ نہیں، اس تک رسائی نہیں، اس کو کسی اختلاف تک رسائی ممکن نہیں۔ اس کو جاہل قاصر کہتے ہیں۔ جاہل کی دو قسمیں ہیں نا، جاہل مقصر، جس نے خود کوتاہی کی، اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیغام اس تک نہیں پہنچا، وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا جاہل قاصر ہے، اس کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے، دیگر معاشرتی جبر ہے، اس کی وجہ سے اس تک پیغام نہیں پہنچ سکا، اس کی اپنی کوئی کوتاہی اس میں شامل نہیں ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ یہ مستضعف لوگ جو ہے وہ جنت بھی نہیں جائے گا، جہنم بھی نہیں جائے گا، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام بھی نہیں صادر ہوا ان لوگوں سے، اس لیے جنت کے بھی یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، جہنم کے بھی یہ لوگ مستحق نہیں ہیں۔ ایک قسم کی زندگی ان کو مل جائے گی، وہ کس نوعیت کی زندگی ہوگی وہ ان مستضعفین کو پتہ چلے گا جب وہ اس زندگی میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تو مستضعف نہیں ہیں، ہمارے سامنے دنیا بھر کے اختلافات موجود ہیں۔ آج کل کے اس دنیا میں تو شاید کوئی انسان ہو جس کو اختلاف کا علم نہ ہو، بہت کم لوگ مستضعف رہیں گے، سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ خداوند عالم ہم کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔